بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب. اسٹرالوجر ہے، علم العداد کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں. جعفری صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جی الیکشن کے دن قریب آتے میں اسی سال میں الیکشن ہوتے دیکھ رہا ہوں. کچھ ایسے ہی بیان آئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. اسد عمر صاحب اور اسد کیسر صاحب نے بیان دیا ہے کہ جی اسی سال الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں. پی ٹی آئی والے بھی اسی امید پر ہیں کہ جی اسی سال الیکشن ہوں گے. اس حکومت کا کتنا عرصہ رہ گیا ہے؟ کیا الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے؟ جعفری صاحب سے ہی پوچھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہم جب کیلکولیٹ کرتے ہیں نا تو پرسنٹیجز پہ چیک کرتے ہیں. جی اگر جی کسی چیز کی پرسنٹیج 51 ہو تو ہم اس کو یس مانتے ہیں، اور 80 پلس ہو تو ہم اس کو ریالٹی مانتے ہیں. یعنی 80 سے 51% کے درمیان کوئی بھی پرسنٹیج ہو تو ہم اس کو یس مانتے ہیں، اور 80% سے اوپر ہو تو اس کو تو پھر ریالٹی مانتے ہیں نا کہ یہ تو اب ہو کے رہے گا. اب رہے گی الیکشن کی جو ہے وہ پرسنٹیج، تو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ مجھے وہ پرسنٹیج 43-44% تک تو نظر آ رہی ہے، اور یہ ایسی پرسنٹیج نہیں ہے جس کو میں آنکھیں بند کر کے ڈینائی کر دوں کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ 51 اور 43 میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے، اور یہ بہت کلوز ہے. بہت زیادہ چانسز ہیں کہ سال میں 2 الیکشن ہو جائیں. میں نے آپ کو جب یہ الیکشن ہوئے تھے تب بھی کہا تھا، الیکشن سے پہلے بھی عرض کی تھی، کیونکہ سر میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، کرنا اللہ نے ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. کریڈٹ گوز ٹو اللہ آلمائٹی. میرا تو نہ کریڈٹ ہے نہ کچھ ہے، میں تو اس کو صرف ریڈ کرتا ہوں اور بتا دیتا ہوں. یہ جو اس وقت انرجی پیٹرنز بہیو کر رہے ہیں نا، الیکشن ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن چونکہ 51% پرسنٹیج نہیں ہے تو میں اس کو جو ہے وہ بالکل کیٹیگوریکلی یس بھی نہیں کر سکتا. لیٹ دا گاڈ ٹو ڈیسائیڈ. مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی مجھے نومبر 2024 سے پہلے بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، وہ بالکل. اب بن جائے گی. میں اتنے وثوق سے جو آپ کو بات کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان بہت اچھا ملک ہے. سر ہماری اس جنریشن میں جو بھگتنا ہے وہ بھگت لے گی، کوئی بات نہیں. سر اس بجٹ کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت سٹرانگ ہوئی ہے یا کمزور ہوئی ہے؟ سر میں نے آپ کو ایک عرض کی تھی، اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا. بہت ساری چیزیں کیٹیگوریکل جواب سے زیادہ آسانی سے سمجھنے والا جواب ہوتا ہے جو آپ کو ایگزامپلس کے ساتھ دیا جائے. میں نے بار بار عرض کی تھی کہ جولائی، اگست، ستمبر سکون سے نہیں گزرتے. بالکل. تو یہ جیسے ہی یکم جولائی سے یہ امپلیمنٹ ہوگا تو آپ خود دیکھ لیجئے گا کہاں کہاں سے کون کون سی آوازیں اٹھتی ہیں اور کس کس طرح کی چیزیں ہیں. جولائی، اگست، ستمبر سکون سے تو نہیں گزرتے، بڑا سر ہی آپ مشکل کام. ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا کردار آگے دیکھیے گا. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بہت بڑا کردار ادا. سر ابھی تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ خود جو سا ہے امریکہ خاص طور پہ ڈسٹرب ہے. 80 سالہ معاہدہ ختم ہوا ہے ان کا سعودیہ کے ساتھ تیل کا. اب آگے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ آ جائے گا اور وہ خان کو سپورٹ کرے گا؟ سر ٹرمپ امریکن ہے، ٹرمپ کوئی خان کی ماسیدہ پتر تو ہے نہیں. بات یہ ہے کہ وہ ہی از این امریکن. اسٹیبلشمنٹس کی جو بیہیویئرز ہیں نا وہ بدل رہے ہیں. مطلب آپ اس کو بڑے اسپیکٹرم میں دیکھیں، خان کرتا ہے یا نہیں کرتا. خان انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں کہ جب آقاؤں کو مسئلے پڑتے ہیں، آقاؤں کے اوپر مصیبتیں ٹوٹتی ہیں تو غلاموں کے شکنجے ٹوٹ جایا کرتے ہیں. بالکل. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس اس وقت بہت بڑے بڑے کرائسس میں پھنسنے جا رہی ہیں، جس میں خاص طور پہ فلسطین اسرائیل والا تنازع ہے، جس میں یوکرین اور رشیا کا تنازع ہے، جس میں تائیوان اور چائنا کا تنازع ہے، جس میں یمن اور اسرائیل کا تنازع ہے، جس میں ایران اور امریکہ کا تنازع ہے. یہ سارے کے سارے جب ایک دفعہ گلے پڑیں گے نا تو سر جتنی بڑی مرضی اکانومی ہو اور جتنا بڑا مرضی مضبوط ملک ہو، جتنا بڑا مرضی سپر پاور ہو، اللہ ہیز ہز اون پلان. آپ کبھی یہ سوچ سکتے تھے کہ وہ جو ہیمورابیز ہیں وہ چلے جائیں گے؟ کبھی آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ میسوپوٹیمیا کی جو گورنمنٹ ہے وہ چلی جائے گی؟ کبھی فرعون نے جانے کا سوچا تھا جو ہزاروں بچے قتل کروا دیتا تھا؟ اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اس کی حکومت ختم ہو جائے گی؟ تو اللہ نے کرنا ہوتا ہے سر، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے.
اور باقی رہ گئی بات کہ نتھنگ از فری ان دس ورلڈ، تو قوم نے قیمت دینی ہے۔ ایک فقیر سے میں نے سنا تھا، ظاہر سی بات ہے میرا ایک خانقاہی سسٹم سے بھی ایک تعلق رہا، اور میں بہت سارے اولیاء اللہ کی قربت میں وقت گزرا میرا۔ میں نے ایک فقیر سے سنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جب قوم مہنگائی کے ہاتھوں خون کے آنسو روئے گی تو انقلاب آ جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں، ابھی آنسو تو بہت سارے آ رہے ہیں، ابھی وہ پنک نہیں ہوئے، خون کی آمیزش نہیں ہوئی، تو ہو جائے گی۔ بڑی دیکھیں خون میں بڑے سکون سے یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن اندر سے بہت دکھی ہوں۔ سیدھی سی بات ہے سر، میرے بچے ہیں، میرا گھر ہے، میرا ملک ہے، مجھے اس کی تکلیف ہے، لیکن اب کیا کریں کہ بعض اوقات وہ جو مصرع ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئیں، تو اب ہمیں وہ بڑی بڑی بات کہتے ہوئے بھی وہ مطلب ایزی لگتا ہے کہ یار یہ چلیں۔ بھائی جان، صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جب پاکستان ترقی کرے گا تو اس سے پہلے ثروت مند لوگوں کو قتل کیا جائے گا۔ ثروت مند لوگوں کا مطلب ہے یہ بڑے جو امیر لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ غریبوں نے تو 76 سال قربانی دی ہے، غریبوں کو تو چھیلتے ہی رہے ہیں، ملازمت پیشہ طبقے کو تو یہ چھیلتے ہی رہے ہیں، اب باری کسی اور کی آئے گی۔ لیٹ God has to plan, God has his own plans۔ اللہ نہ اپنے plans میں کسی کو شریک کرتا، وہ خود لا شریک ہے، تو وہ جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہم لوگ تو صرف اس کے مووز کو پڑھ کے بتا سکتے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی جو انرجی پیٹرنز ہیں وہ کیا بیہیو کریں۔ تو اللہ کے بنائے ہوئے انرجی پیٹرنز اس وقت کوئی اچھی خبریں تو نہیں دے رہے، انٹرنیشنلی بھی اچھی نہیں دے رہے، تو نیشنلی تو بالکل ہی اچھی نہیں دے رہے، اور چیزیں بڑی تیزی سے بدلنے جا رہی ہیں، بہت تیزی سے بدلنے جا رہی ہیں۔ سر آپ نے کہا تھا کہ جی عوام کا رد عمل آپ دیکھیں گے، تو علی امین گنڈا پور صاحب کی کل کا بیان ہے کہ جی 12 گھنٹے سے اوپر لوڈ شیڈنگ ہوئی تو ہم عوام کو نہیں سنبھال سکیں گے، اور آپ نے کہا تھا جی کے پی والی سائڈ سے مجھے خاص طور پہ لگ رہا ہے کہ تبدیلی جنتا سر عوام کے باہر پی نکلنا۔ اور یہ جو آپ کا قبائلی علاقہ ہے، یہ فاٹا کی طرف نظر رکھیے گا، اچھا یہ اس طرف نظر رکھیے گا، یہ علاقہ بہت ہے۔ پھر میں بار بار آپ کو گوادر کی بات کرتا رہوں، میں ایسے ہی بلا وجہ گوادر کا نام نہیں لیتا، مجھے گوادر میں انسرٹنٹی نظر آ رہی ہے۔ گوادر جو ہے اس کے اوپر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کے جو ہے مجھے وہ نظر آ رہے ہیں ان چیزوں کے، تو حالات تو کسی اور طرف جائیں گے، حالات تو اتنی آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ پاکستان میں بھی رفٹ ہے، پاکستان میں افغانستان بارڈر ہاٹ ہو رہا ہے، پاک افغان بارڈر ہاٹ ہو رہا ہے، پاکستان میں آپ کا جو ہے وہ پاک ایران بارڈر ہاٹ ہونے کے چانسز ہیں، انڈیا بارڈر بھی چانسز ہیں، لیکن وہ ذرا شاید تھوڑا سا اس میں اس طرح کی جو ہے وہ کنونشنل وار نہ ہی ہوگی، کیونکہ اس طرح کی اب کنونشنل وار کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو جنگیں کسی اور طریقے سے لڑی جاتی ہیں، تو اب تو وار فیئر ہی سارا بدل گیا، اور ہم اس وار فیئر میں ابھی بہت پیچھے ہیں، ہمیں تو آتا ہی نہیں ہے کچھ کام کرنے۔ باقی رہ بالکل گئی ایسے ہی بات سر ایک چیز زندگی میں یاد رکھیے گا، میں نے بہت ذائچے دیکھے ہیں، 20 سال ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے، 20 سال میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ کسی کا بھی ناحق خون اگر ہوا ہو نا، وہ بدلہ ضرور اللہ لیتا ہے اس سے، اور اس پاکستان میں بہت سارے لوگ گئے ہیں جن میں ٹاپ آف دا لسٹ پہ ارشد شریف ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ بھی ارشد شریف کی میرا کوئی تعلق نہیں ہے جی، میری زندگی میں ایک بار بھی ارشد شریف سے ملاقات نہیں ہے، لیکن میں چیزوں کو کاغذ پہ دیکھنے کا عادی ہوں۔ سر وہ کوئی کمال ہی آدمی تھا، ہی واز دی جیم، وہ اتنا بڑا ہیرا اس ملک نے ضائع کیا ہے، اور اس جیم کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا ہے وہ قدرت کی طرف سے اس کا بدلہ ملے گا۔ اب کہر ہی نازل ہو سکتا ہے، اور تو کچھ مجھے نظر نہیں آتا، میں ایسے ہی بڑے مشکل لفظ بول رہا ہوں، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ ارشد شریف کا خون جو ہے نا، وہ جس وقت وہ ابل کے باہر آئے گا نا تو نہیں بچے گا کوئی، مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرف یہ جائے گا۔ یہ میں بار بار میرا ذائچہ جب بھی پاکستان کا ذائچہ دیکھتا ہوں نا، تو 2 چیزیں مجھے بڑی کلیئر نظر آتی ہیں، ایک آئے کہ ایک ارشد شریف۔
اچھا سر، آئی کے کی بات ہوئی ہے تو عمران خان صاحب کو بتائیں کہ اب کب تک عمران خان صاحب کے باہر آنے کے چانسز ہیں، اور یہ آئی کیسز کے اب آ جائیں گے سر، آئی کے کو روک نہیں سکتے کوئی، آئی کے کو روک نہیں سکتے. جلد میں میری بار بار جو آپ بہت سارے لوگ یہی پوچھتے ہیں جی کہ جی آپ ٹائم بتائیں، تو سر ٹائم میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، ٹائم اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں جو ہے وہ یہ باتیں ضرور کرتا رہا ہوں کہ جی اتنا ٹائم ہو سکتا ہے، اتنے ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن وہ سارا ٹائم بدلتا رہا نا، کیونکہ اللہ بالکل نے اس پلان کو چینج کر دیا. میری مرضی سے تو نہ چینج کرتا، نہ صحیح کرتا، نہ ٹھیک کرتا. کرتا تو وہ واحد کارساز ہے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. تو جب اللہ ہی اس پورے پلان کو، اس چیزوں کو چینج کر رہا ہے، تو پھر ہم اس کے بارے میں، ہاں ایک چیز میں بڑی کلیئر کٹ، ایک تو عمران خان کو روک نہیں سکتا کوئی. آئی کے ایز دی الٹیمیٹ پاور اسپرچولی بہت اسٹرانگ ہے، بہت اسٹرانگ ہے. دوسرا، آئی کے ساتھ جو روحانی طاقتیں ہیں وہ اپنا راستہ بنانا چاہتی ہیں. تیسرا، اللہ نے آئی کے سے کام لینا ہے. اب آئی کے کسی کو پسند ہے یا نہیں ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ نے اس سے کام لینا ہے. بالکل انرجیز اس کے ساتھ ہیں، اس نے آ جانا ہے. کب آنا ہے، کیسے آنا ہے، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ذائچوں میں ابھی نظر نہیں آ رہی. بالکل یہ ایسے میں ہی ہے نہیں بس. کہہ سکتا کہ جی ابھی فوری طور پہ آئی کے آ جائیں گے، نہیں، ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے. ابھی وہ ٹائم نظر نہیں آ رہا جس میں آئی کے باہر آ رہے ہیں، لیکن وہ سر ٹائم چلے ایک آئے گا. سر، یہ تو بتا سکتے ہیں کہ آئی کے کا ذائچہ اس ٹائم پہ کیا کہہ رہا ہے؟ آئی کے کا ذائچہ بہت اسٹرانگ ہے سر، پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اس کا ویژن، اس کی اسپرچویلٹی بڑھتی جا رہی ہے. اس کی لائف تھریٹ بھی بڑھ رہی تھی، لیکن وہ اب کچھ عرصے سے رکی ہوئی ہے. لیکن اس کی اسپرچویلٹی، اس کی کنیکٹیوٹی ٹو دا گاڈ، اسپرچوئل کنیکٹیوٹی. پھر میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ہم جب ذائچہ پڑھتے ہیں نا، تو اس میں گنتی تو 1 سے 9 تک کی ہے نا، تو ہم اس کی ڈائمینشنز کو دیکھتے ہیں. اگر گنتی کے اعداد، ان نمبرز کے اعداد پازیٹیو بہیو کر رہے ہوں، تو ہم اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اٹس اے ڈیوائن نمبر، ڈیوینٹی سے. یعنی انسان کے اندر پازیٹیوٹی ہے، انسان اسپرچول ہے، انسان اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں. اور اگر اس کے اندر نیگیٹیوٹی ہو اور وہ نیگیٹو بہیو کر رہا ہو، تو پھر ہم اس کو جو دیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں ارتھلی نمبر، ارتھلی نمبر یا سیٹنک نمبر کہتے ہیں. سر جس بندے کے ذائچے میں 90% کے قریب ڈیوائن نمبر ہوں، آپ کا کیا خیال ہے مجھے اس کے بارے میں کیا رائے دینی چاہیے؟ 90%، 89.6 سم تھنگ، یعنی 89.6 کا مطلب یہ ہے کہ آلموسٹ 90% آئی کے ذائچے میں اسپرچل پاورز ہیں، آئی کے ذائچے میں کنیکٹیوٹی ہے، آئی کے ذائچے میں اللہ کے ساتھ جو جسم کہتے ہیں نا جڑاوت، یا اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی اتنی اسٹرانگ ہے. سر مجھے بار بار میں بات کرتا ہوں، میرے دوست ہی میرے مطلب ارد گرد ہو جاتے ہیں کہ جی ہے تجھے کی گلاں کر رہے ہو. مجھے وہ حدیث آئی کے کا ذائچہ پڑھ کے بار بار ذہن میں آتی ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. سر ہی از دا اسپرچل مین، ہی از دا اسپرچل مین. اور آئی کے کو گرانا ناممکنات میں سے. اللہ کو معجزہ کر دے، کچھ بھی کر دے، وہ مالک ہے، تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت آئی کے کا ذائچہ اگر 89.6% جو ہے وہ ڈیوینٹی کو بہیو کر رہا ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں، ہم تو سب سے ذائچہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو زبان سے انسان بہت کہے میں نیک آدمی ہوں، بڑا پاک آدمی ہوں، بڑا پاکیزہ پرہیزگار آدمی ہوں، ذائچہ بتا رہا ہونا کہ اس کے ارتھلی نمبر ہیں، تو ہم بالکل نہیں مانتے اس کو. سوال ہی نہیں ہوتا کہ اس کو پھر مان لیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو جو ہے وہ اس طرح مان لیں. ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ تعالی چیزیں آنے والے وقت میں بہت اچھی ہوں گی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے. بس مسکرائیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں. مجھے لگتا ہے کہ اب کافی کچھ بدلنے کو ہے. بہت شکریہ حیدر جعفری ہمارے ساتھ موجود ہے. حیدر جعفری صاحب سے میں نے ایک گزارش کرنی ہے کہ زیارات پر جا رہے ہیں حیدر جعفری صاحب، اب کچھ دن کی چھٹی پر جا رہے ہیں، تو ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے دعا کی گزارش ہے کہ وہاں جا کے ضرور ہمارے سر، لیے بھی یہ دعا کریں. بس یہ کائنات کے مالکوں کی مہربانی ہے کہ اگر وہ اپنے دروازے پہ حاضری کی جو ہے وہ اجازت دے دیتے ہیں. اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو انسان چلا جاتا ہے، ورنہ انسان کی اپنی اوقات حیثیت تو نہیں ہوتی نا جی.
بہت تو شکریہ سر. سر اس وجہ سے ہمارے ہوتا ہے. ہمارے اب پاکستان کے لیے دعا تو دعا. جو لوگ میرے ساتھ سر معذرت آپ کی بات کاٹی، لیکن میں ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دعا تو ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو میرے دل سے جڑا ہوا ہے، اور وہ جو لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہ ہمارے دل کے قریب ہیں. تو میں نے اپنے دوستوں کو تو یہی کہتا ہوں کہ جو لوگ میرے دل میں ہیں وہ میرے ساتھ ہی جائیں گے نا. تو بہت جو میرے شکریہ دل میں ہے بہت انہوں شکریہ. نے میرے ساتھ ہی جانا ہے سر. اکٹھے مل کے مالک کے اور دروازے پہ حاضری کرتے ہیں. پاکستان ہمارے دل میں ہے، پاکستان کے لیے بھی بہت شکریہ سر. سلام پاکستان. تھینک یو سر.